قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر، پردیسی، اجنبی یا راہ گزرنے والا مسافر ہو۔ تو آج ہم سمجھیں گے اس حدیث مبارکہ میں کہ ہماری زندگی کے لیے کیا نصیحت ہے۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، گزرنے کی جگہ ہے۔ دنیا چند روزہ زندگی ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی چمک دمک، خوبصورتی اور مال و دولت، رو پیسہ، دبدبہ، ہر چیز عارضی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی چیز صرف اور صرف میرے بھائیوں وہ آخرت ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی یا مسافر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسافر کی مثال دی۔ جیسے مسافر کسی جگہ سفر کے لیے جاتا ہے تو وہ ضروری سامان لیتا ہے تاکہ سفر میں وزن نہ ہو اور اس کی منزل میں رکاوٹ پیش نہ آئے اور اس کی منزل آسانی سے طے ہو۔ ایک دو چھاپر میں وہ سوٹ ڈال لیتا ہے، اس کے علاوہ تو وہ زیادہ سامان اکٹھا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں ہے کہ میں مسافر ہوں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن اور ایمان والا بندہ اس دنیا میں مسافر کی طرح آیا ہے، اجنبی کی طرح آیا ہے، پردیسی کی طرح آیا ہے، چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے کہ اپنے دل کے اندر دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا مال و دولت اور دنیا کی محبت وہ داخل نہ ہونے دے، بلکہ دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے جگہ دے، تو پھر دل سکون والی زندگی گزارے گا۔ دل کے اندر ہمیشہ صدقہ و خیرات، نیکی و عبادات کو جگہ دے تاکہ آخرت کی تیاری ہو جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایسے گزارنی چاہیے جیسے کوئی کشتی دریا کے اندر چل رہی ہو تو پانی کشتی کے نیچے گزرتا ہے۔ پانی کشتی کے نیچے گزرتا ہے، اگر یہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی بھی ڈوب جائے گی اور کشتی کے مسافر بھی ڈوب جائیں گے۔ اسی طرح علماء نے مثال دی کہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دل سے باہر ہو۔ اگر یہ دل سے باہر ہے کہ دنیا کی زندگی گزارنی تو ہے، ضروریات زندگی جمع بھی کرنے ہیں، لیکن اصل مشن، اصل مقصد اور دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول ہوں تو کامیابی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ دنیا کی چمک دھمک، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی محبت اور دنیا کی مال و دولت، دنیا کی چرچی اور مشہوری دل کے اندر داخل ہو گئی تو جیسے کشتی ڈوب کر تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ ہمارے زندگی میں، ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہاں دنیا میں ہم چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ اس لیے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کو ایذا نہ دیں اور کسی کے لیے وبال جان نہ بھریں، بلکہ ہمیشہ مطمئن نقطہ نظر آخرت ہونا چاہیے اور ہمیشہ آخرت کی تیاری ہونی چاہیے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، ارے مالی نہ دے گالی کیا بگاڑا ہم نے تیرا، ارے مالی نہ دے گالی کیا بگاڑا ہم نے تیرا، یہ گلشن ہے سیر کرنے کو، نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔